محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مہربان گست بمن یا محمد بوندائی سر قدمن یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم دل مرا بحقیقت شاد گردان دل مرا بحقیقت شاد گردان مجازس کن چونمن یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا نظر یامت سے تراوت سرم چشمو یا رسول اللہ نظر یل تراوت سے سرم چشمو فلیل جنبا دامن یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ شب معراج سے پت اقتدا کر یہ بہت زبردست اور میٹھا اور بہترین کلام جو لکھا گیا ہے نا شاعر نے اس شب معراج کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا شب معراج سے پت اقتدا کر اقتدا ہوتی ہے نا جسے امام کے پیچھے اقتدا کی جاتی ہے نا تو شب معراج کے دن کس کے پیچھے جو ہے اقتدا کی گئی امام کون تھا شاعر فرماتے ہیں شب معراج سے پت اقتدا کر شب معراج سے پت اقتدا کر نبی ہے آدمن یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ کتی چھک تیب ہم ہا ناو چونئی سکتی چھک تیب ہم ہا ناو چونئی بساندت نشکمن یا محمد اللہ صلی اللہ آواز آ جائے رسول اللہ وسلم علیہ محبت کے ساتھ سارے مل کے پڑھیں محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دا پانچوس روز تیتی یتی روز چون شاعر تمنا کرتا ہے کہتا ہے کہ تمنا ہے کہ وہیں رہوں جہاں آپ کا روزہ ہے دا پانچوس روز تیتی یتی روز چون دا پانچوس روز تیتی یتی روز چون وچت از برد یمن یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا جھوم کے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، ایک دوسرے کو دیکھے کوئی سو تو نہیں رہا ہے، محبت کے ساتھ یہ اللہ کے نبی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کیا جائے۔ فرمائے سچکنا قبلتئی کعب میون یا رسول اللہ، سچکنا قبلتئی کعب میون، سچکنا قبلتئی کعب میون، بکرائی سجد بمن یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب، خجل مت کرتم للہ عاشقاً منظور، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے ایک بار، خجل مت کرتم للہ عاشقاً منظور، تیتی یتی ساری سمن یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ مبارک سلسلہ چقادر میون، شکر الحمدللہ، مبارک سلسلہ چقادر میون، بچس رضی لمن یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محمود گیمی شو شاعر، محمد گیمی فرماون، چھو امتی چون محمود گیمی، چھو امتی چون محمود گیمی، سچو سے پت نمن یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ مالک کائنات، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج شب معراج کی رات ہے اور بزرگ، جوان، بچے اس اللہ کے گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ آج اس رات کو اس مسجد شریف میں کیوں آئے ہیں، آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم شب معراج کی رات کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، شب معراج کی محبت میں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ شب معراج کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، شب معراج کس سے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی ہے نا، سوال ہے نا، اور معراج کب کروائی، معراج کتنی دیر میں کروائی، کتنا وقت لگا، یہ سوال ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں آ کے اس رات کو عبادت کرتے ہیں، تھوڑا وقت یا زیادہ وقت یا پوری رات،
میں آپ کو بتاؤں کہ شب معراج کے حوالے سے کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ طبقہ ایسا ہے جو شب معراج کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو جو ہے یہ معراج نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیدار رہیں، اللہ کے نبی کو معراج، سارے جواب دیں، اللہ کے نبی کو معراج نہیں ہوئی ہے، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ معراج تو ہوئی ہے، معراج تو ہوئی ہے لیکن بیداری میں نہیں ہوئی ہے، جسم و جسمانیت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ نیند کی حالت میں معراج ہوئی ہے، جس سے ہم سپنا کہتے ہیں، خواب کہتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بھی کم ہی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارا جس پر ایمان ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، لا مکان تک بلائے ہیں، لا مکان تک لے کے گئے ہیں، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ کیوں؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ نبی کا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ میں نے معراج کی ہے یا میں معراج پہ گیا، یہ نبی کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دعویٰ تو اس ذات کا ہے، فرمان تو اس ذات کا ہے، حکم تو اس ذات کا ہے جس کے لیے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء، میں ہر ممکن چیز پر قادر ہوں، ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہوں، میں ہر وہ عمل، ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو عقل انسانی سے کوئی سو دور ہو، انسان کی سوچ و گمان میں بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ آج سے قبل 30 سال یا 35 سال اگر آپ لوگوں میں سے ہمیں کسی نے کوئی یوں کہتا کہ ایک موبائل آئے گا، اس کے ذریعے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے بات کی جا سکتی ہے یا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ ناممکن تھا یہ ممکن؟ کوئی ماننے کے لیے تیار تھا اس کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ لیکن جب آیا، ہم نے دیکھا، تو ہمیں کیا یقین ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ معجزہ جو ہے نا، یہ معراج جو ہوئی نا اللہ کے نبی کو، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل انسانی سے باہر ہو، جو انسان کی عقل میں نہیں آتا ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہو، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ کوئی عمل، کوئی کام اگر اللہ تعالیٰ سے ثابت ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں۔ وہی عمل اگر نبی سے ہو، وہی کام، وہی عمل نبی کر جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہی عمل اگر کسی اللہ کی ولی سے ہو جائے، ولی اللہ سے ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ وہی عمل وہی ہے، وہی عمل اگر کسی کافر مرتد سے ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ قانون یاد رکھیں آپ۔ یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں اللہ کے نبی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں معراج پہ گیا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے سبحان الذی اسرا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات بے عبدی ہی، جو لے گئے اپنے بندے خاص کو، اپنے عبد خاص کو۔ اب یہاں جو لفظ عبد آیا ہے نا بندے کے لیے، اگر یوں تسلیم کیا جاتا کہ روح کے ذریعے جو ہے معراج ہوئی ہے، جسم نہیں گیا ہے، صرف روح ہی گئی ہے، تو یہاں جو ہے نا بات ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی کتنا دور ہے؟ کوئی سوچے گا کہ نزدیک ہے، نزدیک نہیں ہے، بہت دور ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو راستہ ہے کم از کم 1 ماہ کا ہے۔ کتنا ہے؟ 1 مہینے کا ہے۔ اگر انسان جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتا ہے تو 1 مہینہ لگتا ہے، اگر واپس آتا ہے تو 2 مہینے کم از کم۔ اب مسجد اقصی تک ہی نہیں رہے، وہاں سے آسمان پر گئے، وہاں سے پھر لا مکان گئے، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جہاں کوئی، پانی بھی گرم رہا، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم رہا، دروازے کی کھڑکی جو ہے وہ بھی ہلتی رہی۔ اب انسان تو سوچتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہوگا یہ؟ بھائی بسترا بھی گرم رہا، پانی جس سے وضو کیا تھا وہ پانی بھی ابھی چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی کھڑکی جو ہے وہ ہل رہی ہے، تو انسان کیسے تسلیم کرتا ہے؟ تو میں کہوں کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل انسانی سے باہر، انسان کی عقل سے، سمجھ سے، فہم سے، گمان سے، وہم سے باہر ہو، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہم اس مانتے ہیں۔ یہی جب معراج ہوئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب واپس آئے، تشریف واپس لائے نا، کوئی اٹھ کے گیا ابو جہل کے پاس، مردود کے پاس، کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، مسلمانوں کے نبی ایسے ایسی، کہا کہ موقع تو مل گیا ہے، موقع غنیمت ہے۔ گئے ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا ابو بکر، اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا، آسمانوں پر گیا، پھر لا مکان گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر واپس آیا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی میں نے، پھر واپس آیا، بستر بھی گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، کیا کوئی یہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کوئی یہ بات ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، موقع مل گیا ہے۔ اب ابو بکر کو میں یہ بات کہوں اور یہ انکار کر جائیں، وہ نبی کو چھوڑ جائیں۔ کہا ابو بکر، اگر یہ ناممکن ہے تو سنو، یہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کیا یہ میرے نبی نے کہا؟ کہا ہاں تیرے نبی نے کہا۔ کہا کہ اس سے بھی اگر کوئی بات ہوتی نہ، میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ کہا وہ تو آسمان کی خبریں دیتا ہے، وہ تو قیامت کی خبریں دیتا ہے، ارے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس سے آگے بھی اگر کوئی بات ہوتی میں اس کو بھی، ابو بکر اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوتا۔ ابو جہل نے اس وقت انکار کیا تھا، انکار ہوا تھا نا، کیونکہ اگر ایمان اس کے اندر ہوتا تو اس چیز کو تسلیم کرتا۔
کہ معجزہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو عقل انسانی سے باہر ہو، انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے، یہ تو بذات خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی ہے نا۔ یہ تو دعویٰ عرب کا ہے نا کہ میں نے معراج کروائی ہے، میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، میں نے سیر کروائی ہے۔ اور دوسری بات، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا۔ اسرا کس سے کہتے ہیں؟ سیر کو۔ اسرا کہتے ہیں سیر کو۔ میری باتوں کا جواب دیتے رہیں اور جاگتے رہیں۔ اسرا کہتے ہیں سیر کو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، میرے بزرگوں مجھے بتاؤ، سیر کس سے کہا جاتا ہے؟ سیر کس شے کا نام ہے؟ سیر تو وہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم دگنٹاپ کی طرف سیر کرنے کے لیے گئے، یہاں سے ہم بٹوت کی سرزمین پہ سیر کرنے کے لیے گئے۔ سیر میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ ہم گاڑی میں آرام سے بیٹھے، آرام سے گاڑی کا سفر کیا، آرام سے سفر کرنے کے بعد اپنے منزل پہ پہنچے۔ منزل پہ پہنچنے کے بعد ہم نے باغات کو دیکھا، پارکوں کو دیکھا، پکنک پوائنٹ کو دیکھا، ہوٹلوں کو دیکھا، لوگوں کے ساتھ باتیں ہوئی، لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہوا، ہم واپس آئے۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ سیر ہو گئی، سیر ہو گئی۔ یہ سفر نہیں ہے۔ سفر کس سے کہا جاتا ہے؟ ہم یہاں سے گئے جناب بٹوت میں، ہمیں کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے، کام ہے، ہم یہاں سے فوراً گاڑی پکڑ کے گئے، فوراً کام کر کے فوراً واپس آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سفر ہے۔ کیا ہے؟ سفر ہے۔ ہم نے بیچ میں کوئی کام تو نہیں کیا، ہمیں اپنے مقصد کی طرف جانا تھا، اپنے کام سے جانا تھا۔ جیسے آج آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ جو ہے نا مقصد کچھ لے کے آئے ہیں کہ مسجد میں جانا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، یا کہیں دور جانا ہو سفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نبی کو سفر نہیں بلکہ سیر کروائی۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو سفر نہیں بلکہ سیر کروائی ہے۔ لیکن سیر تو ایسی ہے کہ جناب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، مسجد نبوی میں نبیوں کی امامت کروانے کے بعد، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں گئے، آسمانوں پر گئے، لا مکان تک گئے جہاں کوئی مکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی۔ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن غور کرنے کی بات تو یہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، حضرت ادریس بھی ہے، حضرت یعقوب بھی ہے، حضرت یونس بھی ہے، تمام نبی وہاں پر موجود ہے، تمام نبی وہاں پر موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں۔ انتظار ہے تو ایک ہی امام کا انتظار ہے، کب رسول اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ جائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ اور ایک بات اور کہوں بڑھ کے، امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ امام جو قرآن پڑھنے میں اچھا ہو، جس کا لہجہ اچھا ہو، جس کا کردار ستھرا ہو، جس کے کپڑے درست ہو، جو ہر لحاظ سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، مناسب ہو، اس کو امامت کی مسند پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ ہر کسی کو امامت کی مسند پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ امامت کے بہت شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں نے اپنے سامنے کھڑا کر کے نماز ادا کی۔ انتظار تھا کہ کب نبی آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، کب نبی تشریف لائیں اور ہمیں مسجد اقصیٰ میں امامت کروے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی اور بات بھی ہوئی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیں، سیر بھی ہے، 1 مہینے کا سفر آنے کا جانے کا مسجد حرام مسجد اقصیٰ تک، یہ تو پھر آسمان اور زمین، یہ تو آسمانوں پہ 7 آسمانوں پہ جانا، یہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا نا۔ تو ابھی تو زمین پر ہی ہے، لیکن ملاقات نبیوں سے ہو رہی ہے، بات چیت نبیوں سے ہو رہی ہے۔ یعنی ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دیکھا ہے، کیا کیا؟
موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا. اور جب اللہ کے یہاں گئے, جب نمازوں کا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. اللہ کے نبی کو کتنی نمازوں کا تحفہ ملا؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. جب 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے نا, تو موسیٰ کلیم اللہ ملے کہ اللہ کی نبی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, یہ کافی بوجھ ان کے لیے, اس کو کم کروائیے, جائیے آپ کم کروائیے. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے, 5 کم کروائے. پھر آئے, پھر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی, پھر فرمایا نہیں کم کروائیے, ابھی بھی زیادہ ہے. کرتے 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 5 نمازیں رہ گئی. اللہ اکبر. دماغ میں آتا ہے, ہمارے مفسرین فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, بڑے فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا ربی ارنی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے. کیا کروا دے؟ ربی ارنی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ اصرار کرتے ہیں یا اللہ مجھے دیکھنا ہے, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے. پھر ہوا کیا تھا؟ اپنی تجلی سامنے نہیں, پہاڑ پہ, اور پہاڑ پہ تجلی ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زمین پر تشریف لے گئے, اور ان کی آنکھوں کی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی بصارت ایسی ہو گئی نا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر, کالی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو چلتا ہوا بھی دیکھتے تھے. بولیے سبحان اللہ. کتنی دیر, لیکن قربان جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جس نے بار بار دیکھا, جو ذاتی تجلیات میں گم رہا, جو ذاتی تجلیات میں گم رہا, ان کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. جس نے بار بار دیکھا اللہ کو, اس کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جب واپس آئے تو 5 سبحان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ابھی بھی زیادہ ہے, ابھی بھی کچھ کم کروائیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت ان کو بھی گوارا نہیں کرے گی پڑھنا, لیکن نبیوں کی نظریں کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے بار بار اللہ کے یہاں جانے میں, اب میں نہیں جاتا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر 5 نمازوں کا تحفہ دے کر اللہ کے نبی نے فرما دیا میری امت کے نوجوانوں, میری امت کے بزرگوں, نمازیں 5 ہیں, 50 کا تحفہ ملا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 50 نمازیں ہیں, جاؤ اپنی امت کو دے دو اور فرما دو کہ تم نمازیں پڑھتے رہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولیے سبحان اللہ. قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. گویا آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. لیکن اب 50 کا ثواب تو الگ تھا نا, لیکن یہاں تو 5 ہی ملی نا. 50 تھی نا تو 50 کا ثواب تو زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں تو 5 ہی ملی ہے نا, کم کر کے 5 ہی ملی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے رب تعالیٰ کا قرآن کہتا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تم پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا. تم پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا, 50 کا عطا کروں. لیکن شرط ہے کہ تم پڑھو, شرط ہے کہ تم موبائل کو چھوڑو, تم یوٹیوب کو, تم انسٹاگرام کو چھوڑو, تم نماز کی طرف لگ جاؤ. تم نماز 5 تو پڑھو, تمہیں 50 کا ثواب عطا کروں گا. بات سے بات نکل گئی. میں نے کہا تھا کہ معراج اگر کوئی انکار کر دے, کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ جناب معراج یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو آؤ میں آپ کو سناؤں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ معراج اگر ہوئی ہے, اللہ نے اپنے نبی کو بلایا ہے, تو اتنی سرعت کے ساتھ, اتنی جلدی, اتنی تیزی میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اتنی تیزی میں کیسے ہوا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں.
تخت بلقیس کا نام سنا ہوگا. تخت بلقیس، تخت بلقیس کتنا بڑا تھا؟ 2-4 کلو، 10 کلو، 5 کلو کا، 20 کلو کا تھا؟ نہیں، 60 ہاتھ چوڑا. کتنا؟ 80 ہاتھ موٹا. کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن جب فرمایا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اللہ کے نبی نے جب فرمایا مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا جو سب سے بڑا طاقتور جن تھا، بڑا جلاد زبردست قسم کا. کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی مجھے یہ کام دے دیجئے. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا دوپہر تک لاؤں گا. کب تک؟ دوپہر تک لاؤں گا. فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ جن جو ہے نا، جن کتنا طاقتور چیز ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے. آگ کا ہے نا، ارے جن آگ کا ہے نا، یہ آگ کا ہے نا. ہمیں کن چیزوں نے راہ مستقیم سے ہٹایا ہے؟ ہمیں کن چیزوں نے اللہ کی راہ سے ہٹایا ہے؟ ایک اپنے نفس نے، دوسرا کس نے؟ دوسرا شیطان نے ہٹایا ہے. کیوں؟ ہمارا نفس ہمیں جو ہے برائی کی طرف گامزن کرتا ہے، ہمارا نفس جو ہے ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے. جن جو ہے بڑا طاقتور جن تھا. اس نے کیا کہا کہ میں حضرت یہ کام مجھے سپرد کر دیں، حضرت یہ کام مجھے کرنے دیجئے، یہ کام میں خود کروں گا. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اور جب اس سے پہلے کیا ہوا؟ ایک آصف بن برخیہ کا نام، آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے. کہا حضرت یہ کام مجھے دے دیجئے، میں کروں گا. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا کب تک لاؤ گے؟ فرمایا کہ آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت بلقیس پہلے آپ کے سامنے پڑا ہوگا. آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت بلقیس آپ کے سامنے پڑا ہوگا. لیکن ہوا بھی وہی کہ آنکھ بعد میں جھپکی تھی، تخت بلقیس پہلے پڑا ہوا تھا. تو بول اٹھے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کریم کا فضل ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ ایک امتی ہے. کیا ہے؟ ایک امتی ہے. ایک امتی ہے. جب یہ امتی کا حال ہے، امتی کا عالم ہے، تو اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اب جب اس کے آقا کا یہ عالم ہے، تو اس کے آقا جو مسجد اقصیٰ میں اس کی بھی امامت کر رہے ہیں، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، تو کیا نبی علیہ السلام معراج پر نہیں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. اور اگر نبی علیہ السلام اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ عرش پر، آسمانوں پر لامکان تک جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، تو جب گنہگار امتی پکارتا ہے نا یا رسول اللہ، تو کیا اس کی امداد کے لیے یا اللہ کے نبی سفر کر کے نہیں آ سکتے ہیں؟ ارے جس کا جو ہے نا، جس کی سیر اتنی سرعت کے ساتھ ہے، جس کی سیر اتنی جلدی ہے، جب بندہ اس کو پکارے گا تو سفر کر کے ہمارے پاس ہمارے دکھوں کو مداوا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں. آ سکتے ہیں، ہماری محفل آ سکتے ہیں. تو تخت بلقیس اتنا بڑا، اتنا موٹا، اتنا لمبا، لیکن آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی حاضر کر دیا گیا. اب معجزہ جو ہے نا، معجزہ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہوا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا معجزہ ہے. کتنا ہے؟ کون سا ہے؟ دوسرا معجزہ. سب سے پہلا معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. معجزہ قرآن ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس دور میں، ہر ایک دور میں جادوگروں کا الگ الگ حساب کے الگ الگ لوگوں میں
کوئی جادوگر ہوتا تھا، اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے جادوگر آتے تھے اور دنیا کو جو ہے نا پاگل کر دیتے تھے. لیکن جب جادوگری کا زمانہ تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور کرشماتی موضع عطا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا نا، عصا شریف، کبھی وہ روشنی دیتا، کبھی وہ سانپ بنتا، کبھی وہ اژدہا بنتا، کبھی اسے بکریاں ہانکتے، کبھی پتے جھاڑتے. لیکن جب جادوگروں کے مقابلے میں آتے، ان کی جتنے بھی سانپ، جتنے بھی ان کے کمالات ہوتے، ان کو نگل لیتے، چبا لیتے، کھا لیتے تھے. رسی کی رسی بن جاتے اور جب ہاتھ میں اٹھاتے تو پھر عصا کا عصا گرا دیتے، تو سانپ کا سانپ، اژدہا کا اژدہا بن جاتا، لیکن جب اٹھاتے تو عصا کا عصا بن جاتا. اسی طرح لوہے کا زمانہ آیا، لوہے کو ہاتھ سے پکڑا جاتا نا تو لوہا پگھلا دیا جاتا تھا. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا، اس وقت زبان و مکان کا دور تھا. لوگ شعر و شاعری کرتے تھے، لوگوں کی زبانیں بہت تیز چلتی تھی، لوگ بہت تیز شاعر و شاعری کرتے تھے، بہت کچھ بولتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر مبعوث فرمایا اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم یقین رکھتے ہو نا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لاؤ ایک آیت ہی بنا کر لاؤ قرآن جیسی، اس کی مثل ایک آیت ہی بنا کر کے لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لے کے آؤ نا، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں پتہ تم نہیں لا سکتے تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس جہنم سے. لیکن ایک بات بتاؤں میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے نا وہیں تک محدود نہیں تھا، قیامت تک کا دور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بولیے سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کا ہی دور ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کی شریعت چلے گی، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کا سکہ چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو الٹی چھلانگیں لگائیں گے، جو آسمان پر چڑھنے کی باتیں کریں گے، جو چاند پر چڑھنے کی باتیں کریں گے. سائنس جو ہے ترقی کر جائے گی، جغرافیہ ترقی کر جائے گا، لیکن میں اپنے نبی کو دنیا میں ایسے بھیجتا ہوں جو اول آئے تھے تو اس وقت زبان و مکان کا دور تھا. لوگ جو ہے بڑی بڑی شعر و شاعری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ قرآن کیا ہے، ہم تو اس سے اعلیٰ لکھ دیں گے، اس سے افضل لکھ دیں گے، ہم تو یہ قرآن خود لکھ سکتے ہیں. لیکن نہیں لکھ پائے، کچھ نہیں کر پائے. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ واقعات ہوئے لیکن قرآن کسی نے نہیں لکھا. قرآن تو دور کی بات ہے، ایک آیت نہیں لکھ سکے. ارے ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک حرف نہیں لکھ سکے، ایک حرف کی تو دور کی بات ہے، ایک زبر نہیں لکھ سکے، زیر نہیں لکھ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے نبی کی نبوت کا تو انکار کر ہی رہے ہوں گے، جیسے قادیانی ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو میرے نبی کی شانوں کو گھٹانے کے چکر میں حدیثوں کو کھنگالتے ہوں گے، جو میرے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ قرآن کو کھنگالتے ہوں گے. ہاتھ میں تسبیح ہوگی لیکن قرآن پڑھیں گے تو نبی کی شان کہاں گھٹی ہے، کہاں کم ہے، وہاں تلاش کریں گے. حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ نبی جو ہے کچھ نہیں سنتے ہیں، نبی کچھ نہیں دیتے ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ ان حدیثوں کو کھنگالیں گے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے. اس لیے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک اور معجزہ دیا، وہ معجزہ معراج ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ معجزہ لوگ چاند پر بھی گئے، آسمان کا سفر بھی لوگوں نے کیا، چاند کا سفر بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے کے گئے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا ہے، کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے. جانا تو دور کی بات ہے، کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کا معجزہ عطا فرما کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ دنیا والوں، سائنس کو ماننے والوں، سائنس میں گھسنے والوں، سائنس جو ہے ترقی سمجھنے والوں، سائنس کو سنو. سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، سائنس کتنا بھی عروج پکڑ لے، سائنس کہاں تک جائے، لیکن میں اپنے نبی کو وہاں تک لے کے جاتا ہوں جہاں اس کے قدم گئے ہیں، وہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے، تو ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے.
اور شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، باتیں ہوئی، وقت کی بڑی قلت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی۔ معراج میں کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کچھ کا ذکر ہوا کہ اپنی امت کو کہنا، کچھ کا ذکر ہوا کہ اپنی امت سے جو ہے چھپانا، ظاہر مت کرنا، اپنے پاس رکھنا۔ اے محبوب یہ تیرے اور میرے بیچ کی بات ہے، یہ رب، یہ تیرا رب اور تو جانتا ہے، ان کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نے ایک چیز کو دیکھا جو خون کی ندی ہے، جو خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو خون کی ندی میں تیرتا ہوا دیکھا، اور پاس کنارے ایک شخص کھڑا ہے جو تیرتا ہوا ندی میں، خون کی ندی میں شخص لت پت خون میں ہے۔ جب وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر کنارے کھڑا شخص بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ شخص اسی ندی کی خون میں گر جاتا ہے۔ خون میں گرنے کے بعد پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں، باہر کنارے پہ لگ جاؤں، خون کی ندی سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ باہر کنارے کھڑا شخص بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتا، اس کی خون کے ندی میں پھر گرا دیتا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے نبی او میرے آقا، یہ تھے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ماننے کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کو آخری نبی ماننے کے بعد، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ماننے کے بعد آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور ملائکہ پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیرہ اور خیر پر، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور شر پر۔ یا اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کو ایک نبی ماننے کے بعد، آپ کو تسلیم کرنے کے بعد، آپ کو آخری نبی ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن کو ایک ماننے کے بعد، یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کو پیسہ دینے کے بعد ان سے سود وصول کرتے تھے، یا رسول اللہ جو خون کی ندی میں آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، جو خون کی ندی میں لت پت ہے، پریشان حال ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو سود کھاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ خواتین کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل، او جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ لڑکیاں ہیں جو غیر محرم کے لیے سج سورتی تھی، جو اپنا سنگار غیر مردوں کے لیے کرتی تھی۔ حکم تو یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارا شوہر گھر آ جائے، جب تمہارا شوہر گھر آ جائے، اس کے لیے تم بن سورو، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، جو کچھ ملنا ہے وہ ملو، جو کچھ لگانا ہے وہ لگاؤ۔ ارے اتنا بن سور کے رہو کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ خدا کی قسم جس کا شوہر راضی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ جس کا شوہر ناراض تھا، جس کا شوہر ناراض تھا، اسی رات اگر اس خواتین کی موت ہو جاتی ہے تو جہنم کا ایندھن بنے گی۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ لڑکیاں ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتی تھی، جو چگلیاں کرتی تھی، اور جو اپنے آپ کو سنوارتی تھی، غیر مردوں کے لیے، غیر محرم کے لیے سنوارتی تھی۔ حالت تو ایسی ہے نا، شوہر گھر آ جائے نا، شوہر گھر آ جائے تو بیچارہ مشکل سے پہچانتا ہے کہ میری اہلیہ محترمہ ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے پہچانا، ہے وہی ہے، ہاں جی وہی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر گھر آتا ہے نا تو اہلیہ
جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، جو کپڑے لباس جو پہنا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جناب شوہر کو بیچارے کو دور سے بدبو آتی ہے، سوچتا ہے کہ جناب 2 قدم دور رہے تو ہی بہتر ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ حکم ہے شوہر کے لیے سجو، حکم ہے شوہر کے لیے سنگار کرو، حکم ہے کہ شوہر کے لیے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کے رکھو، یہ حکم ہے، کیونکہ تمہارا شوہر تم سے راضی رہے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اس میں کوئی دو رائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارا شوہر تم سے راضی ہے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ شوہروں کا حکم، مردوں کی جو ہے نا عورتوں پر کیا فوقیت ہے، مردوں کو عورتوں پر کیا فوقیت رب تعالیٰ نے دی ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں ہوتا ہے۔ شوہر گھر سے نکل جاتا ہے تو گھر سے بیوی شروع کرتی ہے، یا اللہ تو ایسا ہو، اللہ ایسا کرے تیرے ساتھ تو واپس ہی نہ آئے۔ ہوتا ہے نا، میرا اللہ ایسا کرے کہ تو واپس ہی نہ آئے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو مر جائے، تیرا مرا ہوا منہ دیکھو، استغفر اللہ تعالیٰ۔ ارے میری بہن، تیری عزت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے اس شوہر کے بغیر؟ تیرا شوہر مر جائے تو تجھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ فلانے کی بیوی مر گیا شوہر۔ شوہر کے بغیر کسی بیوی کی قدر و قیمت نہیں ہے، شوہر کے بغیر کسی کی عزت نہیں ہے، شوہر کے بغیر کسی بیوی کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ارے یہ معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے، یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا لوگ، ہمارے لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں، ایسے پتھر دل و سنگ دل ہو چکے ہیں۔ ارے میری بہن، تیرا شوہر مر جائے، گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کو بد دعائیں دیتی ہے، تو مر جائے تو واپس ہی نہ آئے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ختم ہو جائے، تجھے اٹھا کر لے جائیں۔ ارے بتا، تجھے کھلانے والا، کما کر لانے والا تو یہی ہے، تیرے لیے مشقت کرنے والا تو یہی ہے، دن کو پسینہ نکالنے والا تو یہی ہے۔ بتا اگر یہ مر گیا تیری قیمت کیا ہے؟ یہ لوگ تو ایسا ہے، یہ معاشرہ تو ایسا ہے، جب تک تیرے کپڑے نہیں تو اسے اتارتے، جب تک تیرے کپڑے تو اسے نہیں اتارتے، بے شرمی کی حدیں پار نہیں کرتے، بے عزتی کی حدیں پار نہیں کرتے، تب تو تجھے کھانا کھلانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا ہے، تب تو تمہیں رزق دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تیرا شوہر ہی تیرا سب کچھ ہے، تیرا شوہر ہی تیرا سب کچھ ہے۔ جس نے شکر کر اللہ کا کہ جس کا شوہر زندہ ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کماتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ بلکہ یوں کہا کریں، جب گھر سے شوہر نکل جاتا ہے نا تو دعا کریں، مصلی بچھائیں، یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، جب تک میرا شوہر سلامت ہے، جب تک میرا شوہر زندہ ہے، جب تک اس کی عزت ہے، تب تک میں بھی سلامت ہوں، تب تک میری بھی عزت ہے، یا اللہ اس کو تو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس بیوی نے اپنے شوہر کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور تب تک ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا جب تک ان دونوں کی موت نہ ہو۔ کم از کم کر کے تو دکھائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو غیروں کے لیے بن سنورتی تھی، سنگار کرتی تھی، غیر محرم لوگوں کے لیے گھر سے نکلتی تھی بازار کی نمائش کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتیں گھر کی زینت ہیں۔ کس کی زینت؟ جواب دے دیجئے۔ عورتیں گھر کی زینت ہیں۔ کس کی؟ عورتیں گھر کی زینت ہیں، لیکن ہم ان کی کہاں کی زینت؟ بازار کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت ایک سفید پیالہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا پردے میں رہنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے جب اس پردے میں رہنا، اور غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کس کس کی نگاہیں نہیں پڑتی ہے، کس کس کی نظریں نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے۔ نافرمان بچے کیوں ہو گئے؟ اولاد نافرمان کیوں ہو گئی؟ بچے نافرمان کیوں ہو گئے؟ وجہ تو کچھ ہے نا، جب ہم نے ان کو وہ درس ہی نہیں دیا، جب ہم نے ان کو وہ سبق ہی نہیں دیا۔ معراج کا آج کا واقعہ، آج کی معراج کی رات کا جو ہم بیٹھے ہیں ذکر نبی سن رہے ہیں، ذکر خدا سن رہے ہیں، اس کا اگر نچوڑ دیکھا جائے نا، نچوڑ ایک ہی ہے،
ایک ہی نچوڑ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے کر گئے ہیں۔ کیا دے کر گئے ہیں؟ نماز دے کر گئے ہیں۔ ہمیں نبی قرآن دے کر گئے ہیں۔ ہمیں نبی اسوہ حسنہ دے کر گئے ہیں۔ نبی کی معراج کیا ہے؟ نبی کی معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ معراج اللہ تعالیٰ کے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلائے، نبی کی معراج یہ ہے، لیکن ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز میں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے معراج کی، لیکن ہماری معراج کا ہے کب ہے؟ ہماری معراج جو ہے وہ بار بار ہے۔ میرے آقا فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا 5 وقت جب وہ نماز پڑھتا ہے، مصلی پہ چاہتا ہو تو 5 مرتبہ اللہ سے معراج، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات؟ لیکن جب انسان پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی پہ رکھا، ممبر شریف پہ رکھا، فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ دوسری سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہو گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جبریل حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون شخص؟ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، میں نے فرمایا آمین، جبریل آئے حاضر ہوئے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا، مختلف حدیثوں میں ہے نا مختلف قسم، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا جبریل حاضر ہو گئے۔ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل حاضر ہو گئے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک برباد ہو جائے وہ شخص جس نے شب قدر کو پایا اور اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ ابھی تو رمضان شریف دور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا، شعبان کا مہینہ آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس رمضان المبارک کے مہینے سے آج ہم گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا چہرے کا جغرافیہ بگڑ چکا ہے، طبیعت خراب ہونے لگی ہے، اب معدہ خراب ہونے لگا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رجب ختم ہو گیا ہے، شعبان آنے والا ہے۔ شعبان کے آخری دنوں میں کچھ لوگ کیا کریں گے؟ معدے کی کیپسول، معدے کی دوائیاں، پیٹ درد کی دوائیاں، سر درد کی گولیاں، جناب فلانا ڈمکانا دوائی لے کے آئیں گے اور دوائی الماری میں نہیں رکھیں گے بلکہ سامنے رکھیں گے۔ وہ آنے والا دیکھے گا ہاں جی درد ہے، ہاں جی پیٹ میں درد ہے، ہاں جی آپ کو طبیعت خراب ہے، ہاں جی تھوڑا معدہ خراب ہے، کیا کرے جناب دوائی کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ ہیلے بہانے کس کے لیے ہیں؟ یہ ہیلے بہانے تو ہم آپس میں کر سکتے ہیں نا، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں، اس کو نہیں دیا جا سکتا بلکہ دھوکہ خود کو دیا جا سکتا ہے، خود کو دھوکہ لگتا ہے۔ وہ رمضان المبارک ابھی 2 مہینے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا، رجب یہ رجب کا مہینہ جو آج گزر رہا ہم سے، فرمایا یہ کاشتکاری کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ بولیے کس کا؟ بونے کا مہینہ ہے، کاشتکاری کرتے ہیں نا بوتے کچھ۔ اور فرمایا شعبان جو ہے نا یہ پانی دینے کا، دیکھ بھال کرنے کا، نظر رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا رمضان المبارک جو ہے نا یہ پھل کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ۔
اس میں رکھوالی کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس مہینے کو بھی دیکھنا تھا۔ آنے والا جو مہینہ یہ برکتوں والے عظمتوں والے مہینے، اور یہ جو رجب گیا نا بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے اللہ کے یہاں رحمت اور برکتوں والے عظمتوں والے مہینے، تو 12 اللہ کی ہی ہے، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے مقبول ہیں، بڑی قبولیت کے حامل ہیں۔ ان 4 مہینوں کی قدر، ان میں چوتھا مہینہ کیا ہے؟ رجب بھی ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے اب پلاننگ لگے ہوئے ہیں جناب، بس طبیعت بگڑنی شروع ہو جائے گی۔ میں آپ کو کہوں کہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس کے روزے رکھنے سے بیمار نہیں بلکہ بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سینکڑوں بیماریاں اندر ہونا تو روزوں کی برکت سے، روزوں کی وجہ سے وہ اندر کی بیماریاں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ معدہ صاف ہو جاتا ہے، معدہ درست ہوتا ہے۔ آج کی سائنس، آج کی تحقیق جو کہتی ہے نا کہ سال میں کم از کم جناب، سال میں جو ہے 24 دن یا 22 دن یا 26 دن جو ہے سال میں انسان کو بھوکا رہنا چاہیے، تاکہ اندر کے جو ہے نا معاملات درست ہو جائیں اور انسان جو ہے کینسر جیسی بیماری سے بچ جائے۔ ارے 1450 سال پہلے ہماری نبی نے فرما دیا تھا، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں رمضان شریف کے 1 مہینے کے روزے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں روزے۔ یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے نا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزے رکھو۔ روزوں کی برکت یہ ہے کہ تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جو اندر کی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی، ظاہر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم رکھیں گے تب نا۔ بات سے بات نکل گئی، ذکر عرض کر رہا تھا کہ نماز سے دوری ہے۔ جس نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں لایا تھا، ہم اس نماز کو بھول گئے ہیں، بیٹھے رہے۔ جس نماز کو اللہ کے نبی نے تحفے میں لایا تھا، اللہ نے تحفہ دیا تھا، ہم اس تحفے کو بھول گئے، ہم نے اس تحفے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین، لوگوں سنو تمہاری معراج جو تمہاری نماز ہے، لیکن ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس نماز کو بلا دیا ہے۔ ہماری اولاد بگڑتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا نا بدبخت ہے وہ شخص جس کے ماں باپ ناراض ہو اور وہ جو ہے انتقال کر جائیں۔ ماں باپ ناراض نہیں ہے آج، ماں باپ ناراض نہیں ہے آج، وہ ماں باپ جنہوں نے مشقتیں اٹھائی، تکلیفوں کو جھیلا، سختیوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، کام پہ لگے رہے، مزدوری پہ لگے رہے، مشقت پہ لگے رہے، لیکن بچے کی وردی کا انتظام ہوا، بیٹی کی وردی کا انتظام ہوا، منو کے جوتے کا انتظام ہوا، منی کی جوتوں کا انتظام ہوا، وردی بھی ہو گئی، کپڑے بھی ہو گئے، جناب کتابیں بھی آ گئی، بچے نے ڈگری بھی کر لی، بچہ ڈاکٹر بھی بن گیا، بچہ مفتی بھی بن گیا، بچہ انجینئر بھی بن گیا، بچہ جناب پروفیسر بھی بن گیا، بچہ تحصیلدار بھی بن گیا، لیکن افسوس کہ وہ انسان نہ بنا۔ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا بیٹا اتنا پڑھا لکھا ہو، جس باپ نے اپنی مشقت کے دور میں اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم دی ہو، لیکن بیٹا ایسا ہے کہ باپ کو نہیں سمجھ پاتا ہے، باپ کی تعظیم کیا ہے، باپ کی عزت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ پایا آج تک، تو وہ انسان کہاں سے آیا؟ کم از کم وہ سب کچھ بنا، کاش وہ انسان بھی بن جاتا، کاش وہ انسان بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جن کو ماں باپ نے پڑھایا، جن کو ماں باپ نے مشقت میں پڑھایا، پڑھانے کے بعد جو ہے نافرمان ہو گئے، بھول گئے ماں باپ کو۔ لیکن میں آپ کو قول یاد کرا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت علقمہ، کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علقمہ کوئی ایسے شخص تو نہیں ہے، ایسے ویسے شخص تو نہیں ہے۔ حضرت علقمہ وہ شخصیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، نبی کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، نبی کی قربت میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی، یا رسول اللہ علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے علقمہ کی ماں کو بلایا جائے۔ جب علقمہ کی ماں کو بلایا گیا، فرمایا علقمہ سے تم ناراض ہو؟
اللہ اکبر فرماتی ہے یا رسول اللہ میں علقمہ سے ناراض ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں علقمہ سے ناراض ہونے کی وجہ تو بتاؤ وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ماں ہوں, میں نے تکلیف اٹھائی ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد, اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پھر 2 سال دودھ پلایا ہے, مشقتوں کو دور اٹھایا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بات نہیں سنتا ہے, میری بات کو ٹال دیتا ہے, لیکن اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے, اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے, اس پہ عمل بھی کرتا ہے, لیکن یا رسول اللہ میری بات نہیں سنتا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے نا دکھ بھری کہانی ہے کہ دکھ بھری کہانی تو ہے نا یہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ماں کی ہی سنیں, بیوی جناب کچھ بھی بولے, کچھ بھی بکے, کچھ بھی کرے, اس کی نہیں سننی ہے, اس کو غلام ہی بنانا ہے, نوکری بنانا, ایسا نہیں ہے. ہمیں شریعت نے جو قانون دیا ہے نا, اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا, اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے نا, ہمارے دونوں جو ہے نا دونوں طرف سے آسانیاں ہو جائیں گی. کیونکہ اکثر مردوں کو امتحان شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نا, شادی کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے. ادھر سے بھی جناب مشکلات ہے تو ادھر سے بھی مشکلات ہے, ادھر سے ماں کچھ کہہ رہی ہے تو ادھر سے بیوی کچھ کہہ رہی ہے. اب جناب جائے تو جائے کہاں بندہ, انسان تو ایک ہے, دماغ دونوں طرف سے چل رہے, جائے تو جائے کہاں. ماں کی بات سنتا ہے, بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بھی غلط ہے, بیوی کی بات سنتا ہے, ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ غلط ہے. جائے تو جائے کہاں. اس لیے فرمایا ہے کہ تم بیوی کے بھی حقوق کو دیکھو, تم ماں کے بھی حقوق دیکھو, تمہاری دنیا آسان ہو جائے گی, تمہارا جینا آسان ہو جائے گا. کیسے؟ فرمایا کہ حضرت علقمہ میری بات نہیں سنتا ہے, بیوی کی سنتا ہے, اسی پہ عمل کرتا ہے, میری نہیں سنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھی لکڑی کو اکٹھا کرو, اور لکڑی کو اکٹھا جب کرو مجھے پھر بتا دینا. جب لکڑی کو اکٹھا کیا, حضرت علقمہ کے لیے لکڑی کو اکٹھا کیا, آئے نبی کے دربار میں فرمایا یا رسول اللہ لکڑی کو جمع کر لیا ہم نے, اب کرنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں علقمہ کو لے کر آؤ. پہلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم علقمہ کی ماں علقمہ کو معاف کر دو. فرمایا کہ کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا, میں بڑا دکھی ہوں اسے, بڑا ناراض ہوں میں اسے, بڑی پریشان ہو گئی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. جب علقمہ کو لایا گیا لکڑی کے لیے, علقمہ کی ماں اٹھتی, کہا یا رسول اللہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اس علقمہ کو آگ میں ڈال دیں گے, یہیں جلا دیں گے اس کو, تاکہ اس کی سزا مل جائے, اللہ اگر ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوتی ہے. حضرت علقمہ کی ماں اٹھتی ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علقمہ کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف فرما دیں. سبحان اللہ. لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں؟ اگر ہم شب بھی کرتے ہیں, شب معراج ہو یا شب برات ہو, شب قدر ہو, ہمارے ماں باپ ناراض ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں, ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے. لاتا ہے تو بیوی کے لیے لاتا ہے, کوئی چیز لے کے آیا تو جناب ساحل سے کمرے میں پکڑا دیا بیوی کو, انگور لایا, کچھ سنترے لائے, انگور لائے, فروٹ لائے, جو بھی لایا بیوی کے ہاتھ میں دے دیا, ہاں جی یہ بچوں کے لیے ہے. لیکن ماں بھی تو ماں ہے, کبھی ماں کے ہاتھ میں بھی دیا ہے. ارے باپ بھی تو باپ ہے, جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا ہے, اپنے منہ سے نوالا نکال کر تجھے کھلایا ہے. ماں تو ماں ہے جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تجھے کھلایا ہے. کیا ان کا خیال تجھے نہیں آتا؟ کیا ان کا تجھے ترس بھی نہیں آتا ہے کہ جب تو چھوٹا تھا اپنے منہ سے تیری ماں تجھے نکال کے کھلاتی تھی, اگر ماں کو 2 ہی روٹیاں ہوتی ہیں نا, 2 ہی روٹیاں ہوتی ہے, بچے بھی 2 ہوں, ماں کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا میں نے کھا لیا ہے, لیکن 2 بچوں کے لیے 2 روٹیوں کا انتظام کر لیتی ہے. کیا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جس ماں نے اتنی مشقت میں تمہیں پالا ہے, جس باپ کا جوتا پھٹا ہو, جس باپ کے کپڑے پھٹے ہو, مزدوری کے اڈے پہ ٹپن کا ڈبہ لے کے کھڑا ہو, انتظار میں ہو کہ کوئی نہ کوئی آ جائے اور مجھے آج دن لے جائے, مجھے کام مل جائے, 300 روپے میں شام کو لے آؤں, 500 روپے لے آؤں, بچے کی وردی کا انتظام کرنا ہے, بچے کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے, ارے گھر میں راشن نہیں ہے, راشن کا انتظام کرنا ہے, دوائی نہیں ہے, دوائی کا انتظام کرنا ہے. وہ باپ جو پھٹے پرانے جوتے میں, پھٹے پرانے کپڑے میں, جیکٹ ہو نہ ہو, سردی کے اڈے پہ کھڑا ہوتا ہے, سردی میں کام کے اڈے پہ کھڑا ہوتا ہے, اور جب وہ بیلچہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, جب گیتی اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اسی پھٹے اور پرانے جوتے میں بجری اور ریت اور کیچڑ کا پانی جب گھستا ہے نا, وہ اسی باپ کو پتہ ہوتا ہے جب وہ شام کو گھر آتا ہے نا, تو اس کے پیر جو ہے نا وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا پیر پیچھے پھٹ گئے ہوتے ہیں, بری حالات ہو جاتی ہے. کبھی احساس بھی ہوا ہے, کبھی ہمیں احساس بھی ہوا ہے
کہ وہ باپ جو ہے نا جس نے اپنے پیروں کی یہ حالت کر دی. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ باپ کی حالت کیا ہوتی ہے, ان کے ہاتھ کتنے سخت ہوتے ہیں, جو مزدوری کے اڈے پہ کام کرتے ہیں, جو مشقت میں کام کرتے ہیں. کیا ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ ہمارے باپ جو ہے مزدوری کے اڈے پہ کام کرتے ہیں, سختیوں میں کام کرتے ہیں, دھوپ ہو یا بارش ہو وہاں پر اڈے پہ کام کرتے ہیں, لوگوں کی 4 باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن شام کو 500 روپے جیب میں ڈالنے کے بعد 200 300 500 جمع کرنے کے بعد میرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے, میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, بچے کا انتظام کرنا ہے, گھر کا بھی انتظام باپ کرتا ہے, تیری پڑھائی کا بھی انتظام باپ کرتا ہے. کیا پڑھائی کرنے کے بعد تو پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد تو گھر واپس آیا, تجھے نوکری بھی مل گئی, تجھے جاب مل گیا, دکان مل گئی, کوئی کاروبار کرنے لگ گیا, کیا تجھے احساس ہوا ہے کبھی اپنے پیسوں سے, ذاتی پیسوں سے 1000 یا 500 نکالو اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دوں, یا کبھی تنخواہ آ جائے, مہینے کی تنخواہ آ جائے 10,000 یا 20,000, لو ابا جان یہ میری مہینے کی تنخواہ ہے. تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے والد جو ہے اس تنخواہ پکڑنے سے کتنے خوش ہو جائیں گے, دعا کریں گے, بلکہ بد دعا نہیں کریں گے. تو ان سے چھپا مت, تو ان سے چھپا کر بیوی کے ہاتھ میں مت دے, بلکہ تیرا باپ اس وقت بھی دعا کرے گا, یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری مل گئی تھی, آج تنخواہ مل گئی ہے, یا اللہ میرے بیٹی کی اس روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. دعا ہی کرے گا, بد دعا نہیں کرے گا. کہ کبھی سوچا ہے یا فروٹ کا 1 کلو گھر لے کے جاؤں, باپ کو دے دوں یا ماں کو دے دوں, اس باپ کو جس نے میری پڑھائی کے دوران میں میری تعلیم کے دوران میں سختیوں پہ سختیاں جھیلی ہے, سوکھے ہوئے ہیں, زیادہ کچھ نہیں کھایا. اگر بازار گئے ہیں نا, کسی چیز کو کھانے کا دل کیا ہے نا, لیکن وہ پھل نہیں کھائے ہیں, وہی 10 روپے, وہی 5 روپے, وہی 100 روپے بچا کر تیری پڑھائی پر لگایا تھا, وہی 100 روپے بچا کر تیری تعلیم پر لگایا تھا, تیرے کپڑوں کے لیے لگایا تھا. لیکن آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, اتنا بڑا بن گیا ہے کہ باپ کی بھی خبر نہیں رکھتا ہے, باپ کو بھی کوئی ضرورت ہے اس کو بھی نہیں دیتا ہے, بلکہ جانا تو دور کی بات تھی, اب گھر میں ماں باپ بھی رکھنا بوجھ بن گیا ہے, بوجھ بن گیا ہے. جناب یہ کب مر جائیں یا کب ان کو کہاں لے کے جائیں, ہم جو ہے اپنی عیش کی زندگی گزاریں, ہمیں ابھی انجوائے کا وقت ہے, انجوائے کریں گے, مستیاں کریں گے. نہیں, کہتے ہیں نا کہ جس کے ماں باپ گھر سے نکل جاتے ہیں نا تو گھر قبرستان بن جاتا ہے. شکر کرو کہ جن کے والدین حیات ہیں, شکر کرو جن کے ماں باپ کا سایہ بھی سر پہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا, وہ ان سے پوچھو کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ بھی تمنا کرتے کہ کاش ہمارے بھی ماں باپ ہوتے, ہم بھی ان کی خدمت کرتے, ہم بھی ان کو دیکھتے, لیکن ان کے ماں باپ نہیں ہیں. جن کے ہیں, میں تو کہتا ہوں آنکھ کی قیمت, آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے, یہ کسی نابینا سے پوچھو, جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. اگر اسے کہا جائے نا کہ تجھے آنکھیں نہیں ہیں, وہ کہے گا کہ جناب اگر میری آنکھیں ہوتی نا تو میں جناب دنیا کا مشاہدہ کرتا, میں دنیا کو دیکھتا, لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. جن کے والدین حیات ہیں, شکر کرو اللہ کا حیات ہے, ان کی خدمت کرو. شب معراج کا نچوڑ لے لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو, جس کے ماں باپ ناراض ہو, رب کعبہ کی قسم وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بیٹھا رہے, خانہ کعبہ کے اندر عبادت پہ عبادت کرتا رہے, حج پہ حج کرتا رہے, عمرے پہ عمرہ کرتا رہے, نوافل پہ نوافل پڑھتا رہے, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتا رہے, صدقے پہ صدقہ کرتے رہے, ساری عمر حج خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا رہے, مدینہ رسول پہ بیٹھا رہے. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں. ایک بزرگ, ایک اللہ کے ولی جب مکہ گئے نا حج کرنے کے لیے, اور دل میں تصور آیا, دل میں خیال آیا کہ اب ہو نہ ہو اس بار تو میں کم از کم پتہ کر لوں کہ کس کا حج قبول ہوا ہے, کس کا حج قبول ہوا اس سال, کس کا رد کیا گیا ہے. خیال آیا دل میں, جب خیال آیا تو نیند کی حالت میں سو گئے. آواز آئی سارے لوگوں کا اس سال حج قبول ہوا, لیکن ایک شخص کا حج اس کے منہ پہ پھینک دیا گیا ہے. صبح تڑپ ہوئی کہ ہوتے ہیں نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتی ہے کہ جناب گنہگار شاید میں ہی ہوں, یعنی کہ جناب میں نے ایک نماز پڑھی, میں نے ایک تہجد پڑھ لیا, ایک سپارہ صبح پڑھ لیا, اب دنیا کو میں دن بھر بولتے پھر رہا ہوں جناب میں تہجد پڑھتا ہوں, میں قرآن ہی پڑھتا ہوں جناب فلانا. نہیں, اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں نا وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں, وہ چھپا کے رکھتے ہیں. یہاں تو چھوٹے چھوٹے پیر بھی آ کے اپنی کرامتیں ظاہر کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پیر بیچارے جن کو نہ قرآن پڑھنے کا پتہ ہو, نہ حدیثوں کا پتہ ہو, نہ غسل کا صحیح طریقہ ہو, وہ پیر بنے ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری آنکھیں دیکھتی ہے ایسے, اور کیا کریں, اللہ سے دعا کریں. وہ اپنی کرامتیں ظاہر کر رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ ولایت کے ساتھ سمندر بھی اگر کوئی بندہ پی لے نا، ڈھکار بھی نہ آئے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ایسا نہ کہ جناب اپنی کرامتوں کو ظاہر کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے ولی ہے۔ سوچا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں ہی وہ گنہگار ہوں کہ جس کا حج اس بار قبول نہیں ہوا ہے۔ آواز آئی کہ ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، باقی تمام لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ اب اس نے تصور کیا، سوچا کہ کون ایسا شخص ہوگا، آواز آئی کہ اس نام کا فلانا شخص ہے، تلاش کرتا رہا، جب نام پتہ چلا، جب نام معلوم کرنے کے بعد وہ انسان ملا، کہا ارے انسان، ارے بدقسمت انسان، تو بتا تیری وجہ، تجھے کیا ہوا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ارے تو ایک حج کی بات کرتا ہے، مجھے 40 حج 40 عمرے میرے منہ پہ پھینک دے گئے، رد کر دے گئے ہیں۔ بات پہ ذرا غور کرنا، سوتے ہم روز کو ہیں، لیکن وہی سونا اٹھنا، بس قیمتی باتیں کر کے کچھ گزر جاؤں آپ سے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جناب 40 حج بھی کیے، 40 عمرے کیے، اور 40 سال سے اسی اللہ کے گھر میں عبادت پہ عبادت کر رہا ہوں، صدقے پہ صدقہ کر رہا ہوں، لیکن ہر سال یہی معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا حج جو ہے رد کر دیا جاتا ہے، قبول۔ اب سمجھنے والی بات ہے۔ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تمہارا حج کیوں تمہارے منہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں قبول ہوتا ہے؟ تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں نشے کی حالت میں گھر آیا تھا، اور میری والدہ تندور پہ روٹیاں سیک رہی تھی، اور میں شراب کے نشے میں تھا۔ جب میری ماں نے دیکھا، وہ دیندار تھی، وہ قرآن کو پڑھنے والی تھی، وہ دین کو سمجھنے والی تھی، میری ماں نے مجھے کہا ارے میرے بیٹے، ارے نادان، ارے بیوقوف، یہ حرام ہے، شراب ہے، یہ حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیاطین، اے میرے بیٹے یہ حرام کام ہے، عمل شیاطین ہے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، رسول اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اس کو اپنے منہ میں لیتا ہے؟ تو پاک تھا، اس ناپاک کو اپنے اندر داخل کیسے کر دیا؟ کہتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں دودھ تھا، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر اس تندور میں پھینک دیا اور ماں کو جلا دیا۔ کیا کیا؟ جلا دیا۔ جلانے کے بعد جن ہاتھوں سے اٹھایا تھا نا، انہی ہاتھوں میں سوراخ کرنے کے بعد زنجیر ڈالی، اور پیر یہاں سوراخ کیا، زنجیر ڈالی۔ کہا میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی تاکہ میں نے جو ماں کو قتل کیا نا، پھر لوگوں نے مجھے کہا بھی تو نے یہ کیا کر دیا، تو پاگل ہو گیا تھا، تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ لیکن وہ وقت، یہ وقت میں بڑا پچھتاتا ہوں، کیوں؟ میں نے اپنے ماں کو آگ میں جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ عمرہ قبول کیا، بلکہ ہر سال میرا رد ہو جاتا ہے۔ اب ہے کہاں؟ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے نا، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا نا بندہ، لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے حج کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا ہے۔ کم از کم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ارے لوگوں جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بزرگ ہو جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ جسے آج نوجوان کرتے ہیں، ایسے کرنا نہیں۔ اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تو دور کی بات ہے، میں اگر قوم کے نوجوان سے کہوں نا تم ماں باپ کو کیسے کیسے باتیں کرتے ہو نا، اگر پوچھیں اور تمہیں کیا بات کرنے کا پتہ ہے، تمہیں بات کرنی آتی نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ بات کرنے تو ہمیں پتہ ہے، لیکن نادان یہ بھول گیا کہ بات کرنا بھی انہوں نے سکھایا ہے۔
اگر یہ ہندی سکھاتے تو ہندی بولتے، اگر کشمیری سکھائی تو کشمیری بولتے، اگر اردو سکھائی تو اردو بولتے۔ ارے کمال تو انہی کا ہے جنہوں نے بولنا سکھایا۔ آج بچہ اٹھ کے انہیں کو کہہ رہے تمہیں بولنے کا پتہ ہی نہیں۔ اور جب تم گرتا تھا نا، بار بار گرتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور تیری ماں تیرا باپ تیری انگلی پکڑ کے تجھے اٹھاتا تھا، اور آج تو ہی نوجوان اٹھا ہے جو اپنے ماں باپ کو گرانے کے چکر میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ جس نے اللہ ماں باپ کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں نہیں بلکہ رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت دائی حلیمہ تشریف لاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزمل والی چادر اٹھا کے حضرت حلیمہ کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مزمل والی چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے کندھوں سے نیچے بچھا دیتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ فرمایا میری دودھ پلانے والی ماں میری حضرت حلیمہ دائی حلیمہ ہے۔ یہ تو ماں کے ساتھ، یہ تو سگی ماں نہیں ہے، لیکن بتا دیا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان و شوکت کیا ہے، ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، لیکن بندہ سمجھے تب بات بنے۔ شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی۔ آج ہی کی وہ 27ویں رات ہے جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، اور جب بلایا نا ایسے نہیں بلایا، جبریل کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور میرے نبی کو بلا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر، آج کچھ منظر ہی عجیب ہے۔ ہمیشہ میرے نبی رات کو عبادت میں لگے ہوتے ہیں، رات کو عبادت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آج جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آج آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل حاضر ہوئے، جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، فرمایا یا اللہ، اے پروردگار عالم، تیرا حکم ہے کہ نبی کو اٹھا کر لاؤ، نبی کو جو ہے جگا کر لاؤ، لیکن وہاں یہاں تیرا حکم ہے، وہاں نبی کی تعظیم ہے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے، اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے، بیدار کروں تو کروں کیسے؟ میرا رب فرماتا ہے اے جبریل، تیرے یہ کافری ہونٹ میں نے کس لیے بنائے تھے؟ اسی دن کا تو انتظار تھا۔ اے میرے جبریل، جا ان کافری ہونٹوں کو میرے نبی کے تلووں پہ تو رکھ دے، میرے نبی خود بخود بیدار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب جبریل علیہ السلام نے اپنے کافری ہونٹوں کو نبی علیہ السلام کے تلووں پہ رکھا نا، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اشتیاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پہ بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیار ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ سینہ شک ہوا، آب زمزم سے دوہیا گیا، یعنی آب زمزم سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا جو سود کھانے والے تھے، اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں نا کہ میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو حرام کھانے والے تھے نا، حرام کھانے والے، ان کو بھی دیکھا، جو سود کھانے والے دنیا میں تھے ان کو بھی دیکھا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ کرو، صدقہ دو لوگوں کو، صدقہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا سود کو ختم کرتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سود کی تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کا کاروبار کرتے اگر نہیں مانتے ہیں نا، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس شب معراج، مختصر وقت بات کو ختم کر دیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، نبی کا دعویٰ نہیں کہ میں نے معراج کی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے اپنے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، جو لے گیا عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد رحمتیں برستی، جس کی ارد گرد برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی ارد گرد نور عطا ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے۔
انہو هو السمیع البصیر، وہ ہے سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ معراج اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ معراج کا واقعہ کیا تھا؟ معراج اس لیے کروائی تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی، آنے والی دنیا میں تمام جو دنیا آنے والے لوگ ہیں، پتہ چل جائے کہ معجزہ قرآن جو اللہ کے نبی کو ملا ہے یہ بڑا، سب سے بڑا معجزہ یہ تھا، لیکن قرب قیامت میں ایسا بھی ہوگا، قرب قیامت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو چاند کی بات کریں گے، آسمان پہ جانے کی بات کریں گے، میں اپنے محبوب کو وہاں تک لے جاتا ہوں جہاں اس کے قدم گئے وہاں کسی کا خیال بھی نہ جائے، اور محبوب کو نمازوں کا تحفہ بھی دیا، محبوب کو نمازوں کا تحفہ بھی دیا، جہنم کا، جنت کا مشاہدہ بھی کروایا، نبیوں سے ملاقات بھی کروائی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی نا تو موسیٰ تو اپنی قبر میں تھے نا، کہاں تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ تو اس سے پہلے انتقال ہو گئے ہیں نا، لیکن مسجد اقصیٰ میں دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی مسجد اقصیٰ میں دیکھا، ان کا بھی، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت یعقوب، نبیوں کا انتقال تو ہوا ہے نا، انتقال تو ہو چکا ہے نا، لیکن مسجد اقصیٰ میں امام کے پیچھے کھڑے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز میں شامل ہے، اور وہاں بات بھی ہو رہی ہے۔ بات کس سے ہوتی ہے؟ زندوں سے بات ہوتی ہے یا مردوں سے بات ہوتی ہے؟ ارے بات زندوں سے ہوتی ہے نا یا مردوں سے بات ہوتی ہے؟ آپ حیات ہیں، سلامت ہیں، زندہ ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مردوں سے بات نہیں کی جا سکتی ہے نا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے نہیں ہیں، بلکہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، بلکہ وہ حیات ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ حیات ہوتے ہیں۔ اور یہی قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں مردہ مت کہو، فی سبیل اللہ، اموات جو اللہ کی راہ میں گئے، بل احیاء، تمہیں شعور نہیں۔ اور دوسری جگہ تو فرمایا کہ ہم انہیں رزق کھلاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عالم کیا ہوگا، جو موسیٰ کا بھی امام ہے مسجد اقصیٰ میں، جو موسیٰ کا بھی امام ہے، جو موسیٰ پیغمبر کا بھی امام ہے، اور اس موسیٰ پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اس کی تجلی کو دیکھا تھا۔ یہاں بار بار اللہ کے، یہاں ہمارے نبی بار بار اللہ کے دیدار، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر دیدار کرتے ہیں۔ ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور فرمایا تم ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو، تم ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو، لا تبدیل لکلمات اللہ، تم نمازیں 5 پڑھو گے، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے بلکہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ نماز 5 پڑھو، ثواب 50 کا عطا کرے گا۔ شب معراج کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تو یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں گزشتہ نبیوں نے بھی دعائیں کی ہے، یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں شامل فرما۔ یہ تو اس نبی کی ہم امتی ہے جس کے لیے رب تعالیٰ کا قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ہمارے کارنامے کیا ہے؟ ہمارے کارنامے کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہیں؟ کیا حقوق اللہ کی کیا حقوق اللہ سے کہ ہم پاسداری کرتے ہیں؟ کیا حقوق اللہ کو ہم بول نہیں گئے ہیں؟ کیا حقوق رسول کو ہم بول نہیں گئے ہیں؟ کیا حقوق العباد کو ہم بول نہیں گئے ہیں؟ اللہ کا کیا حق تھا؟ قرآن کا کیا حق تھا؟ حقوق العباد کا ہم پہ کیا حق تھا؟ حقوق العباد تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی پڑوسی کا حق مارا ہے، حق چھینا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ بھی وہ حق معاف نہیں کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی بلا دیا ہے، ہم نے حقوق اللہ کو بھی بلا دیا ہے۔ اس لیے آج اس شب معراج کی رات کو ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ آج تک ہم نے جو بھی کیا ہے، یا اللہ تیری نافرمانی کی ہے، حقوق اللہ کو چھوڑ دیا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، یا اللہ آج ہم اس مسجد کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، یا اللہ آج ہم ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم وہ کام نہیں کریں گے جو تیرے خلاف ہو، جو تیری ناراضگی جس میں ہو، جس میں تیرے نبی کی ناراضگی ہو، یا اللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ آج ہم
وہ عہد اس مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کریں گے، اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ جو رشتے ہم نے توڑے ہیں، جو نفرتیں ہم نے پھیلائی ہے، جو آپس میں بغض و عناد ہم نے پھیلایا ہے، اللہ اکبر۔ اس معراج کی بات، اب بات سے بات آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک دن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو بکر حضرت عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں، اے عائشہ بتا، آج میری رحمت جوش میں ہے، اے عائشہ، اے میری اہلیہ بتا، کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم مانگ لے، آج عطا کر دیا جائے گا۔ اے عائشہ اگر کچھ چاہیے تو مانگ لے، آج تجھے عطا کر دیا جائے گا، تو صرف مانگ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صحیح ہے کہ جو میں مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، آپ کے ساتھ پکا وعدہ ہے، آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ اٹھتی ہے، سوچ بھی دیکھے کیا ہے، فکر بھی دیکھے کیا ہے، قربان جاؤں اماں عائشہ پہ۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ اٹھتی ہے، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اپنے ابا ابو بکر صدیق کے پاس نہ جاؤں، ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اٹھ کے چلی گئی اپنے ابا حضور کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ میں نے کہا، اے ابا حضور، اے میرے ابا حضور، میرے نبی کی رحمت آج جوش میں ہے، میرے نبی کا حکم ہے، جو مانگنا چاہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا، جو چاہے مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا۔ اے میرے ابا حضور، مجھے آپ ہی بتائیں اب مانگوں تو مانگوں کیا؟ دیکھو نا، ہم جیسے ہوتے ہیں، ہاں جی پیسے 2-3 لاکھ دے دیجئے، 50,000 دے دیجئے تو چل جائے گا کام۔ نہیں، مانگا بھی تو علم مانگا۔ ہماری اماں عائشہ نے مانگا بھی تو علم مانگا، اور ابو بکر صدیق کی سوچ پہ قربان جاؤں، انہوں نے جو کہا اس پہ بھی قربان جاؤں۔ فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ، شب معراج کی رات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، جن کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، جاؤ، آج تو رحمت جوش میں ہے، بتانے کا حکم نہیں ہے، جاؤ سوال کرو کہ یا اللہ کے، اے اللہ کے نبی، جو آپ کے اور رب کے بیچ میں جو باتیں ہوئی تھی، جو راز و نیاز کی باتیں تھی، جن کو بتانے کا حکم نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ ایک بات مجھے بتائیں، صرف ایک بات۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے ایک بار، سبحان اللہ کی آواز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب کہہ دیا نا، حضرت عائشہ صدیقہ اٹھ کے چلی آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ کیا سوچ لے کے آئی ہو، کیا سوال لے کے آئی ہو؟ میرے آقا تو جانتے تھے، وہ جانتے تھے۔ اے عائشہ کیا سوال لے کے آئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے حضرت اماں عائشہ فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے ابا حضور کے پاس گئی تھی، میرے ابا حضور نے مجھے فرمایا اپنے آقا سے فرما دو، اپنے سرتاج سے فرما دو، اپنے نبی سے فرما دو، اپنے شوہر سے فرما دو کہ راز و نیاز کی باتیں جو درمیان میں ہوئی تھی شب معراج کی رات، ان میں ایک بات کا ذکر فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی، یا رسول اللہ شب معراج کی رات میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں ایک بات کا ذکر فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، مسکراتے کیوں؟ سوچے ہوں گے کہ یار دیکھو نا، سوال بھی تو سوال ہے نا، سوچ بھی تو سوچ ہے نا، مانگا بھی تو کیا مانگا، اور مانگا بھی اتنی خطرناک چیز مانگی جو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، جو میں بول نہیں سکتا ہوں، اب مگر وعدہ ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ بتانے کا حکم تو نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ تم سے وعدہ ہوا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں کیا بات ہوئی تھی۔ فرمایا ایک بات بتاتا ہوں، اے میری عائشہ، میرے اللہ کے درمیان میں بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، غور سے سنیں میرے نوجوان، غور سے سنیں اور سب غور سے سنیں۔ میرے آقا فرماتے اے عائشہ، میرے اللہ کے جو درمیان میں بات ہوئی تھی نا، وہ ایک تو یہ تھی، میرے اللہ نے فرمایا تھا جو رشتوں کو جوڑے گا، جو دلوں کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرے گا؟ جو دو دلوں کو جوڑے گا، جو دو لوگوں کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو گئی ابا حضور کے پاس. اب خبر تو پہنچا نہیں ہے نا. کہا ابا حضور نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے. کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا فرماتے تھے کہ جو دو دلوں کو جوڑے گا نا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ کر دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی مسکرانے کے بعد نہیں، ابو بکر صدیق مسکرائے. سوال تو ابو بکر صدیق کے پاس لے کے گئی نا. کہا ابا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو دلوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ابو بکر صدیق نے جب سنا نا تو مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کچھ وقفہ کیا، انتظار کرنے کے بعد رونا شروع کر دیا، آنسو گرانا شروع کر دیا، آنسو نکلے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے اے میرے ابا، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، ابھی آپ خوش تھے، ابھی آنسو کیوں ہیں؟ تو فرمایا عائشہ تم نے اس کا ایک پہلو تو دیکھ لیا ہے کہ جو دو دلوں کو جوڑے گا جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لو. اس کا دوسرا پہلو تو یہ ہے کہ جو دو دلوں کو توڑے گا، جو دو رشتوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوگا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ نفرتوں کو چھوڑنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے. آپس میں پیار محبت. انسان کب تک ہے، کب تک سانس ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. حال ہی میں ہمارے قاری صاحب حیات تھے، کوئی پتہ نہیں چلا جناب، اچانک آنن فان موت. حالات کیسے بگڑتے جا رہے، اللہ کا عذاب کیسے آ رہا. ترکی میں حالات دیکھیں. ہر ایک جو انٹرنیٹ چلانے والا ہے، ہر ایک جب انسان وہ حالات دیکھتا ہے نا موبائل پہ، جب انسان وہ ترکی کی حالت دیکھتا ہے نا تو انسان کا سر جو ہے نا پھٹنے لگ جاتا ہے، انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ ہم پہ عذاب آ رہا ہے. اگر وہاں پر آیا ہے تو یہ مت سمجھے کہ لوگوں پر عذاب آ رہا ہے، یہ کبھی ہم پر بھی آ سکتا ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا ولی تھا، نیک تھا، آنکھ جھپکنے تک بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. جب حکم آیا نا، وہ اس کی قوم جو نافرمان ہوئی نا پوری قوم، جب حکم آیا کہ اس قوم کو اٹھا کے جو ہے نا زمین کو اٹھا کے اس کو زمین میں دھسا دو، پلٹا دو زمین کو، تو حکم ہوا. اللہ تعالیٰ کی فرشتوں نے کہا یا اللہ اس جگہ پر تیرا ایک نیک بندہ ہے، ولی ایک بھی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسی کو اٹھا کر پٹک دیا جائے. کیوں؟ فرمایا وہ خود عبادت میں لگا ہے لیکن دوسروں کو وہ نہیں روکتا ہے. اس وقت ہم سب کو، مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو کم از کم روکیں، ایک دوسرے کو کم از کم روکیں، گناہوں سے روکیں. ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے کو روکیں. جو بیٹیاں معاشرے میں چلتی ہیں، لیکن سب سے بڑا حق تو ماں باپ کا ہے. لیکن افسوس تو ان والدین پر ہے، افسوس تو ان والدین پر ہے جنہوں نے بچیوں کو اپنی بچیوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایسا لباس دیا ہے کہ جناب وہ اپنی مرضی کا لباس پہن کے بازار کی زینت بنتی ہے، بازار کی خوبصورتی بنتی ہے، اور کتنے درندوں کے جو ہے نالائکوں کے درندوں، ان کو درندہ ہی کہا جائے گا، ان کی شکار ہو جاتی ہے. اس لیے انہیں پہلے سدھرنے کی بات ہے، انہیں پہلے سمجھنا چاہیے. اس لیے شب معراج کا اگر کل ملا کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کہا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس شب معراج کے صدقے میں تو ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. طٰہٰ یاسین چتوندئی خطاب، طٰہٰ یاسین چتوندئی خطاب، والمزمل ونان خدا پانئی، صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا طور پیٹ موسیٰ دیتن دیدار ہے نا، طور پیٹ دیتن موسیٰ دیدار، طور پیٹ موسیٰ دیتن دیدار، مگر سال آگس نیوان خدا پانے
اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا طور پٹ موسى حسدتن دیدار طور پٹ موسى حسدتن دیدار سال آگس نیوان خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رہبر و رہنما نبی زان رہبر و رہنما نبی زان یہ ونا در قرآن خدا پانے اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا مائت حض تھاوان چیس در دل مائت حض تھاوان چیس در تس دلس مز بسان خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا ویسے چکنا قبلتی کعب میونی بکرائی سجد بمن یا محمد اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا برستا نہیں دیکھ کر ابرے رہیں محبت کے ساتھ پڑھیں بس اختتام ہے برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحم ارے بدھوں پر بھی برسا دے برسانے والے صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور
قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہزاران درود بذات محمد بود ورث جانو دلوں صبح و شام، علیک سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت، شہر یار ایرم تاج دار حرم، شہر یار ایرم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، غوث اعظم امام تو کاونوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے، نزدیک کے سننے والے
جان کانے لالے سلام مصطفیٰ جانے جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نعمت اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا، سن کے مسلم کا ترانہ کانپ اٹھا سارا زمانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع خالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم درجا یستو حبیبم، مرزدارم درسیانا دوائے، مگر الطاف تو باشن طبیبم، بری نازم کی ہستم امتی تو، گنہگارم لیکن خوش نصیب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب يوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار، وخلصنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان۔ اللهم ربنا
آتنا خیر دنیا و خیر یوم الآخرہ واصرف عنا جميع شر دنیا و شر یوم الآخرہ یا الہ الاولین والآخرین یا خیر الناصرین۔ یا اللہ ہم سب گنہگار تیرے بندے ہیں، خطا کار سیاہ کار بندے تیرے ہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہمارا رب ہے، میرے خالق و مالک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر عطا فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، پروردگار عالمین دنیا کے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ لا علاج جیسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ مہلک امراض سے، جان لیوا بیماریوں سے، خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، تمام امت کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے، میرے پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، میرے پروردگار ان بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، یا اللہ صحت کلی عطا فرما، یا اللہ جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے، میرے اللہ تو ہی شافی الامراض ہے، میرے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار انہیں شفاء کامل عطا فرما، یا اللہ شفا تیرے دست قدرت میں تو شفاء کامل عطا فرما، یا اللہ پروردگار ہم سب کی تمام تر کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جس طرح رات کو دن میں تبدیل فرماتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل فرماتا ہے، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرما، یا اللہ پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل عطا فرما، یا اللہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یا اللہ حوادثات سے، کوٹ کچہری کے معاملوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہم میں جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمر دراز فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی عمر دراز فرما، یا اللہ تا دیر تک ان کا سایہ قائم و دائم فرما، پروردگار ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے مولا شب معراج کے وسیلہ سے ان کی مغفرت عطا فرما، یا اللہ ان کی بخشش عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کی تنگی، قبر کی سختی، قبر کی وحشت سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے جلوے نصیب فرما، اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پروردگار عالم امت مسلمہ پہ خاص فضل فرما، یا اللہ ترکی میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت قبول عطا فرما، یا اللہ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ ہمارے کلمے کی باہی جہاں بھی مشکلات میں پھنسے ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ خاص کر کے ترکی کے مسلمانوں پہ خاص فضل و کرم فرما، یا اللہ ان کی تمام تر کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ پروردگار عالم ان پہ خاص فضل فرما کر ان کی مدد عطا فرما، یا اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، پروردگار آسمانی زمینی آفات و بلیات سے، حوادثات سے، پروردگار عالم دنیا کی ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرما، پروردگار عالم اس ہفتے میں مرحوم عبد الرحمن نائک صاحب، شامال بیگم
شامال بیگم، غلام محمد لوہار صاحب، ساجو بیگم زوجہ مرحوم مولانا صدر الدین صاحب، اور یا اللہ جتنے بھی مرحومین و مرحومات اس محلہ بستی کے، اس گاؤں کے، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ اس نزدیکی قبرستان میں جتنے بھی مرحومین تمام کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ شب معراج کا انہیں بھی صدقہ عطا فرما، شب معراج کی انہیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جن کے نام لے گئے، جو نام رہ گئے، یا اللہ تو جاننے والا ہے، تو ہی شافی الامراض، تو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم ہم سب کی تمام در کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جب تک رہے شان کے ساتھ، جب دنیا چھوڑ جائیں ایمان کے ساتھ۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا وجل آخر کلامنا من دنیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔